ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے، ہر خبیث فتنے سے، ہر شر سے، ہر آزمائش سے اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے 2 ہجری کا واقعہ سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے کس طریقے سے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان یہودیوں کا یہ جو معاملہ تھا، اس کے بعد کچھ اور یہودیوں کا مدینہ کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ان کی کمبختی اور ان کی بدبختی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی بدسلوکی، جیسے کہ ایک اسما نام کی ایک یہودی ہے، یہودن، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی باقاعدہ اور بہت ستاتی تھی۔ تو ایک صحابی تھے عمیر ابن عدی، آنکھوں سے یہ نابینا تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہودن جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں جو ہے وہ اشعار پڑھتی ہے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ نابینا تو تھے، رات کے اندھیرے میں چل پڑے، کسی طریقے سے اس کے گھر پہنچ گئے اور کھڑکی یا دیوار وغیرہ پھلانگ کر اس کو ٹٹولا کہ یہ کس طرف لیٹی ہوئی ہے، یہ کس طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے پیر وغیرہ پر جب ان کا ہاتھ پڑا تو یہ سمجھ گئے سو رہی تھی، تلوار نکال کر کے اس کے سینے پر رکھ کر دبا دیا، وہی مر گئی پھڑک پھڑک کر، اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں آنکھوں سے اندھا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو گستاخی کرتی تھی مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یا رسول اللہ، کیا میری اس پر پکڑ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ کے رسول اس پر خوش ہوئے، خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اور ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو افق یہودی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے خود فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کی زبان بند کر سکے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، سالم بن عمیر، کہ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے سے پہلے میں یہ نیت کر چکا تھا کہ اس کا کام تمام میں ہی کروں گا، تو لہٰذا انہوں نے جو ایک موقع پر اس کو پا کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس تلوار سے میں نے اس کو مارا تھا، اس کی ہڈی تک ٹوٹی اس تلوار کے وار سے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی کوئی شخص گستاخی کرے تو کوئی ایمان والا بیٹھ نہیں سکتا خاموش۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا اس وقت کے دور میں تو لا اینڈ آرڈر تھا نہیں، حالات تو دوسرے تھے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ انسان کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے شر پھیلے، فتنہ پھیلے، حالات بے قابو ہوں اور لوگوں کو دین اسلام کے متعلق بدگمانی پھیلانے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ لہٰذا اللہ نہ کرے آج کے دور میں اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا قرآن کے بارے میں بکواس کرتا ہے یا دین اسلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو اپنے قانونی جو بھی قانونی حقوق ہیں ہمارے، اس کو اختیار کر کے، اور اسلامی تنظیمیں جتنی نظر آ رہی ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند ہے، اور بھی جتنی دوسری تنظیمیں ہیں، ان کا سہارا لے کر کے اس کے خلاف کارروائی لے، ایکشن لے، کارروائی کرے۔ یہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی کام نہ کرے، خدا نہ خواستہ، میں اس کی ہرگز ترغیب نہیں دوں گا کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کے اوپر کوئی بات آئے اور لوگوں کو بکواس کرنے کا موقع ملے۔ بہرحال یہ چند ایک چیزیں تھیں 2 ہجری کی۔ اچھا، 2 ہجری کا ایک واقعہ اور سن لیجئے، وہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نکاح کا۔ بڑا زبردست واقعہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے سن کر کے۔ 2 ہجری کا واقعہ ہی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 ہجری ختم ہو جاتی ہے، پھر 3 ہجری شروع ہو جاتی ہے، اور 3 ہجری کے اندر پھر احد کی باتیں، غزوہ احد جو پیش آیا تھا اور مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تھی بڑی زبردست۔ احد کے بارے میں بھی بات کریں گے، شکست پر بھی بات ہوگی، اور شکست کے اسباب کیا بنے اس پر بھی بات ہوگی، اور ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ بہرحال اس پر بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کے نکاح پر بات کر لیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ ہوا حضرت فاطمہ کے نکاح کا، خبر تو مدینہ کے اندر چلی گئی تھی، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ جواب دے دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کر رہا ہوں فاطمہ کے بارے میں۔ وہ چلے گئے، حضرت عمر کو پتہ چلا، تو بعد میں حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاطمہ کے بارے میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ واپس آ گئے، ایک ایک کر کے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپروچ کیا کہ ایک کام کرو، تم جا کر کے جو ہے بات کرو۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت علی نے سوچا کہ میں کیا جا کر کے بات کروں، میرے پاس تو نہ دینے کے لیے مہر ہے اور نہ رہنے کے لیے مکان ہے، تو نکاح کے لیے کم سے کم یہ دو چیزیں تو ہوں کہ بیوی کو دینے کے لیے مہر ہو اور رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہو، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں۔ تو کہنے لگے لیکن مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے اس مخلصانہ مشورے پر بڑی خوشی ہوئی اور میں اس ارادے سے چل پڑا کہ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کروں۔ اچھا جی، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کے ولی بھی تھے۔ حضرت علی جو ہے وہ بیٹے تھے ابو طالب کے، اور حضرت عباس نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی تنگی کی وجہ سے ان کے ایک ایک بیٹے کو گود لے لیا تھا، اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خود پالا، ان کے ولی بھی تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو انہوں نے مجھے پالا پوسا، میں ان کی ولایت میں تھا، تو مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے کہوں، خاموش بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خاموشی کو تاڑ لیا اور سمجھ گیا کہ میں کس لیے آیا ہوں، اور آپ نے خود سامنے سے مجھ سے پوچھا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں اسی ارادے سے آیا ہوں۔ تو اس پر اللہ کے رسول مسکرائے، کوئی بات نہیں ہوئی، یہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، منع ہو گیا۔ کہنے لگے منع ہو گیا؟ کیسے منع ہو گیا؟ کوئی بات کہی اللہ کے رسول نے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں، کہ بس خاموش رہے، اور تو کوئی جواب نہیں دیا، تو خاموشی تو منع ہی ہے۔ تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے بندے یہ خاموشی منع نہیں ہے بلکہ قبول ہو گیا، ہو جائے گا۔ یہ جو خاموشی ہے نا پیغمبر کی، یہ قبولیت ہے، قبولیت کی طرف اشارہ ہے، انکار کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا پیغام آ چکا ہے اور آسمان سے وحی آ چکی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبردست کام کر کے دکھایا کہ جو آج امت کے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ علی یہ جو ہے رشتہ ان کا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہے، فاطمہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹی سے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے بہرحال جواب تو دے دیا، یہ شرم کا اظہار کیا، لیکن آج ہمارے لیے سبق اس بات میں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بچیوں سے نہیں پوچھتے، کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے کوئی پوچھا جائے گا، بیٹی سے کوئی فیصلہ لے، تمہیں زندگی گزارنی ہے اس کو گزارنی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں یہاں پر وہ سنا دوں۔ میں ہماری مسجد کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو ایک نوجوان لڑکا آ گیا میرے پاس، کہنے لگا جی میرا نکاح پڑھا دو، اور مجھے مشکل سے وہ 16-17 سال کا لگ رہا تھا۔ میں نے بھائی نکاح پڑھا دو گا کیا مطلب ہے، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور ماں باپ جو ہے راضی نہیں ہیں، اور میں کسی بھی حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی نہیں ہو تو میں مر جاؤں گا، میرا نکاح پڑھا دو۔ تو میں نے اس سے کہا وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہ وہ ایک جگہ ہے، ایک گھر میں ہے، اور وہ آپ چلیے میرے ساتھ۔ اور جو ہے وہ میں نے پوچھا بھائی تم کتنے سال کے ہو؟ کہنے لگا میں 18 سال کا ہوں۔ میں نے تم لگتے تو نہیں؟ کہنے لگا میں آدھار کارڈ دکھا دوں گا اپنا 18 سے زیادہ کا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ لڑکی کتنے سال کی ہے؟ میں نے کہا جب یہ 18 کا یا اس کے آس پاس کا ہے تو کہیں لڑکی نابالغ نہ ہو، پوری تحقیق کرتا ہوں میں۔ کہنے لگا جی وہ بات یہ ہے کہ لڑکی مجھ سے 12 سال بڑی ہے، 30 سال کی ہے، 30 سال کی لڑکی۔ تو بہرحال میں نے تو اس کو منع کر دیا، میں نے بھائی دیکھو میں اس قسم کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتا، حالانکہ موقف میرا دوسرا ہے، ذہن میرا دوسرا ہے اس معاملے میں۔ ایسے لڑکے لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے، میرا تو یہ سوچنا ہے۔ کیوں؟ میں بھی وضاحت کرتا ہوں اس بات کی۔ ہاں خود میں نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ میری ایک ذمہ داری ہے مسجد سے متعلق،
دین سے متعلق لوگوں کا بس تو کہیں اور چلتا نہیں، مسجد کے اماموں پر، علماء پر بڑی جلدی بس چلانے آ جاتے ہیں، اپنا سارا غصہ، اپنا سارا معاملہ ہم پر اتارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال ان معاملات سے آفیشیلی میں اپنا دعویٰ نہ چاہتا ہوں، لیکن ذہنیت میری دوسری ہے اس معاملے میں، بتاتا ہوں کیوں۔ یہ صاحب تو چلے گئے، یہ 18-19 سال کا جو لڑکا تھا، 17 سال کا، یہ تو چلا گیا۔ 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد ایک شخص آیا، باشرہ آدمی تھا، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، کرتا پاجامہ، ہاتھ میں تسبیح، جیب میں مسواک، آ کر کے بیٹھ گیا، سانس پھول رہا تھا۔ میں نے پانی وانی پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے بھائی کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ وہ کوئی لڑکا لڑکی آئے تھے آپ کے پاس نکاح کے لیے، کہیں وہ تو آپ کے پاس تو نہیں آئے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں ان کو، مسجد جا کر کے کئی جگہ پوچھا تو پتہ چلا آپ مفتی صاحب ہیں۔ مصیبت یہ ہے ہمارے علاقے میں اکیلا مفتی ہوں اور کوئی مفتی نہیں ہے اس پورے سنگم بہار میں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسجد کے اماموں کی بات کر رہا ہوں، اماموں میں ایک 10 نمبر مسجد کے اندر ہی مفتی صاحب ہیں بس۔ تو اس طریقے کی کوئی بھی بات ہوتی ہے سارے علماء میرے پاس ہی بھیجتے تھے، یہ بڑی مصیبت ہے میری۔ تو کہنے لگا کہ میں پوچھتے پوچھتے آیا ہوں اور وہ ایک مفتی ہیں، اور وہ تو آپ نے کہیں نکاح تو نہیں پڑھا دیا ان کا؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو نکاح نہیں پڑھایا، مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں لڑکی کا باپ ہوں۔ تو آپ یقین مانیں میرا ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میرا لہجہ اونچا ہو گیا۔ میں نے اس کو ایک طریقے سے ڈانٹا آدمی کو۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، لڑکی کتنے سال کی ہے تمہاری؟ کہنے لگے جی 29 سال کی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب کب نکاح کرو گے اس کا، کب شادی کرو گے اس کی؟ 29 سال کی لڑکی کو کنوارا تم نے گھر پر بٹھا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ، نکاح تو میں اس کا کر دوں لیکن ہم اپنی برادری ہی میں کریں گے، برادری سے باہر نہیں کریں گے، اور برادری میں کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا، اس وجہ سے لڑکی کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا پھر تمہاری لڑکی کو تو پہلی فرصت میں نکاح کر لینا چاہیے، تم اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ تمہاری لڑکی جو ہے تمہیں یہ دن دکھائے۔ بھائی 13-14 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں آج کل کے۔ یہ جو برائلر مرغا ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں نا، اور جو اسٹریٹ فوڈز ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور جو جنک فوڈ ہمارے بچے کھا رہے ہیں پزا اور برگر کی شکل میں، ہمارے بچے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، اور 12-13 سال کی عمر میں ان کے اندر طلب شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر کے رکھتے ہیں بلا پتہ نہیں کہاں کے بہانوں سے شادیاں نہیں کرتے ان کی۔ بھائی ہمارے پاس یہ 2-3 راستے ہیں، ان کو اختیار کر لو۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بروقت شادی کرو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ برادریوں کا ناسور ختم کرو، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ سیفی سیفیوں میں ہی کریں گے، انصاری انصاریوں میں ہی کریں گے، کلمے کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی، کلمے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، پھر دین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ وقت پر شادیاں کرو، جیسے ہی بچے بالغ ہو جائیں فوراً نکاح کرو۔ نمبر 2 برادریوں کا ناسور ختم کرو۔ نمبر 3 رسم و رواج ختم کرو۔ اور یہ 3 کام نہیں کرتے، اگر تمہارے بس کی نہیں ہے تو پھر تمہارے بچے 18-20 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں، جہاں پھر ان کا دل ملتا ہے وہاں شادی کرو، پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر میری آخری درخواست نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ یہ 2-3 کام نہیں کرتے تو بچوں پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی مرضی سے نکاح کر لو۔ اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت سے یہ نکاح بہتر ہے، خدا کی قسم 1000 درجہ بہتر ہے۔ اس گناہ کے راستے سے یہ ثواب کا راستہ بہتر ہے، یہ جائز راستہ بہتر ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ ماں باپ تمہاری شادیاں نہیں کرتے نا وقت پر، یہ برادریوں کا ناسور ختم نہیں کرتے، یہ رسم و رواج ختم نہیں کرتے، تو پھر گرل فرینڈ بنانے سے اچھا بیوی بنا لو اس کو، ان کی مرضی کے بغیر بنا لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، بالکل پرواہ مت کرو ان کے اس رویے کی۔ اپنے بچوں کو خود گناہ گاری کی طرف دھکیلتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خود ڈالتے ہو ان کو اس طرف اور پھر روتے ہو بیٹھ کر کے۔ میں تو بچوں سے کہوں گا بالکل کر لیں، نکاح کر لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس ناسور سے یہ نکاح اچھا ہے، اس گناہ گاری سے یہ نیکی کا کام اچھا ہے۔ برا مانتے ہو بیٹھے رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر غلط راستہ تم نہیں چھوڑو گے تو تمہارے بچوں کو تو غلط راستے کی میں ہرگز وہ نہیں دوں گا۔ لاکھوں نہیں، خیر لاکھوں تو بہت بڑا نمبر ہو گیا، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس اس قسم کے میسیجز آ رہے ہیں۔ میرے اکیلے کے پاس سینکڑوں میسیج آتے ہیں، تو سوچو علماء کرام کے پاس کیا لاکھوں کی تعداد میں یہ میسیجز نہیں آتے ہوں گے؟ لڑکا اور لڑکی کہتے نہیں ہوں گے؟ پھوٹ اللہ کی قسم میرے مسجد کے حجرے میں نوجوان لڑکے پھوٹ کر کے روتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارا دل مل گیا ہے، ماں باپ نہیں مانیں گے، مولانا صاحب میں کیا کروں، مجھے کوئی عمل بتا دو میں اس لڑکی کو بھول جاؤں۔ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ یہاں تک کیوں یہ حالت کیوں پہنچی؟ تم لوگوں کی وجہ سے، تمہارے اس رویے کی وجہ سے کہ بر وقت تم شادیاں نہیں کرتے، تم کہتے ہو میچیور ہو جائے، سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائے، کھانے کا ہاں یہ تو ہے کہ لڑکا اس لائق ہو جائے کہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانے کے لائق ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے، لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے آج کل کر دیا ہے معاملہ
کہ پہلے لاکھوں روپے جمع کرو، پھر ان لاکھوں روپے کا خرچ کرو ڈی جے بجانے کے نام پر، پٹاخے چھوڑنے کے نام پر، ہال بک کرنے کے نام پر، ہزاروں براتیوں کو، سینکڑوں براتیوں کو کھلانے کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر، مائیوں بھی ہو رہی ہے، بٹنا بھی ہو رہا ہے، ساچک بھی ہو رہا ہے، پھاٹک بھی ہو رہا ہے، اور نہ جانے کون کون سی رسمیں ہیں، ان رسموں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرو۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آتے ہو تو پھر بچوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنا نکاح کر لیں، یہ طریقہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ہماری اس بات سے جو ہے ناراض بھی ہوں گے، ناگوار بھی لگے گی ان کو، اور لگنی بھی چاہیے، لیکن مجھے آپ بتاؤ پھر آپشن کیا ہے؟ اگر کوئی اور آپشن ہے تو میں بچوں کو وہ مشورہ دے دیتا ہوں۔ آپ بچوں کی شادیاں بر وقت نہیں کرتے، آپ برادری کا ناصر ختم نہیں کرتے، آپ رسم و رواج ختم نہیں کرتے، آپ فضول خرچیاں ختم نہیں کرتے، آپ بچوں کی پھر ان کی مرضی کی شادیاں بھی نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں نہ ہونے کے بعد جب بچے اپنی پسند کا اظہار کرتے تو آپ وہ بھی نہیں مانتے، تو پھر اور کیا مشورہ دوں بچوں کو؟ بتاؤ۔ تسبیح تو لے کر کے بیٹھیں گے نہیں وہ کہ بھائی ہر وقت مسجد میں اعتکاف میں تسبیح لے کر کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے جب بھوک لگے گی تو انسان یا تو حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، اور اگر اس کے پاس حلال راستہ نہیں ہوگا تو پھر وہ حرام طریقہ ضرور اختیار کرے گا۔ تو پھر میں بچوں کو حلال طریقہ نہ بتاؤں، حرام سے نہ بچاؤں؟ بھائی میں تو یہی رائے دیتا ہوں۔ پھر بہت سارے لوگوں کو چپتی رہے، لگے گی بہت سارے لوگوں کو، لیکن کیا کروں میں؟ آپ لوگوں نے ہمارے پہلے کے مشورے قبول نہیں کرے تو پھر بعد کے مشورے بچوں کے لیے۔ اچھا جی، بات آ رہی تھی حضرت علی کے تعلق سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ مہر ہے تمہارے، مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہ لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بدر میں تمہیں زیرہ ملی تھی مال غنیمت کے طور پر وہ تو ہوگی؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اسی سے مہر کا انتظام کرو۔ تو یہ زیرہ لے کر کے چل پڑے بازار میں بیچنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عثمان غنی نے اس جو ہے زیرہ کو خرید لیا، اور بہت مہنگی زیرہ، بہت مہنگے پیسوں میں خریدا، 480 کے قریب درہم دیے، اور وہ زیرہ لے لی، اور پیسے دینے کے بعد پھر ایک غلام کے ہاتھ یا کسی کے ہاتھ وہ زیرہ واپس بھجوا دی ایز اے گفٹ، کہ زیرہ خرید بھی لی، پیسے بھی دے دیے، اور زیرہ واپس بھی بھیج دی۔ اس پر حضرت علی بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عثمان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان سے اس طریقے سے کام لیا ہے۔ تو اس سے یہ پیسے لے جا کر کے حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، حالانکہ جہیز نہیں تھا یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ولی بھی تھے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا۔ تو اس کا یہ معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرستی کی طرف سے کچھ سامان کا انتظام کیا۔ سب سے پہلے تو حضرت علی نے خوشبو خریدی اور کچھ کپڑے خریدے اللہ کے رسول کے حکم سے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے طور پر کچھ جو ہے ایک لحاف دیا اور ایک گدا دیا، چمڑے کا گدا تھا، اور اس کے اندر روئی نہیں تھی بلکہ وہ کچھ درخت کی چھال وغیرہ بھری ہوئی تھی، اور چکیاں دیں آٹا اور کچھ راشن وغیرہ پیسنے کے لیے، مشکیزہ دیا پانی پلانے کے لیے، اور 2 مٹی کے گھڑے دیے۔ بس یہ کل سامان تھا حضرت علی کے گھر کا۔ اور مدینہ ہی کے، یہ تو مدینہ کے کچھ باہر یا مدینہ کے اندر ہی کہیں دور حضرت علی نے کرائے پر مکان لے لیا اور نکاح ہو گیا، اور نکاح کر کے یہ لوگ اس مکان کے اندر شفٹ ہو گئے۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حجرے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ، حضرت حفصہ کا حجرہ، حضرت سودا کا حجرہ، یہ حجرے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تھے۔ ان کے کئی مکان تھے، اور یہ ایک ایک کر کے سارے مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے۔ صرف ایک مکان بچا تھا ان کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار فرمایا، کیونکہ حضرت فاطمہ دور تھی، آپ کا یہ دل چاہتا تھا کہ میری فاطمہ، میری لخت جگر میرے قریب آ جائے، تو آپ نے اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ کاش حارثہ بن نعمان کے پاس جو مکان ہے وہ میری بیٹی کو دے دے، فاطمہ کو دے دے۔ تو حضرت علی کو شرم محسوس ہوئی کہ یا رسول اللہ اپنے سارے مکان انہوں نے ایک ایک کر کے ہمیں دے دیے، آپ کو دے دیے، اب میری زبان نہیں پڑتی، میرا منہ نہیں پڑتا کہ حارثہ سے میں یہ بات کہوں۔ تو حارثہ کو جب پتہ چلا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جو مال آپ مجھ سے لے لیتے ہیں وہ مال مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس مال کے مقابلے میں جو آپ میرے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صدقتا یا حارثہ، صدقتا، حارثہ تو نے صحیح کہا کہ واقعی تجھے اس مال سے زیادہ محبت ہے جو میں لے لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا آخری گھر بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دے دیا، اور اس کے اندر حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے رہنے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت بار بار ملتی ہے نا، کئی جگہوں پر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت فاطمہ سے پھر اپنے حجرے پر آئے، تو قریب قریب تھا یہ مکان۔ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک کتاب کا وہ لگایا تھا اسکین، میں نے آج بھی لگایا تھا،
صحابہ کرام کے مکانات، یہ پڑوس ملک کے اندر ہے۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، انہوں نے سیرت پڑھائی ہے بڑے اچھے طریقے سے، جیسے میں پڑھا رہا ہوں ویسے انہوں نے سیرت پڑھائی ہے۔ سیرت پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑے عالم ہے یا ڈاکٹر ہے، ان کا حوالہ دیا تھا، ڈاکٹر الیاس عبد الغنی صاحب۔ ان کی بڑی محنت ہے کہ کئی سالوں کے اوپر انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ریسرچ کر کے وہاں پر صحابہ کرام کے گھروں کو ٹٹولا اور ان کے میپ تیار کیے، اور باقاعدہ ان میپ کو میں پڑھ رہا تھا اس کتاب کے اندر، باقاعدہ اس کے اندر حجروں کی شکل ہے، کیونکہ اس وقت کا جو مدینہ تھا، اس وقت کے مدینے کے مقابلے میں آج کی مسجد نبوی بڑی ہو چکی ہے، مدینہ سے بھی بڑی ہو چکی ہے۔ تو صحابہ کرام کے کس صحابی کے گھر کہاں تھے اس کے اندر انہوں نے لوکیٹ کر کے دکھایا ہے۔ مولانا نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، تو وہ کتاب بڑی تلاش کے بعد پھر مجھے ملی اور میں نے اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جیسے وہ بدر کے صحابہ کے نام آپ کو بھیجے گئے تھے، وہ کتاب بھی آپ کو بھیجی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کو دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کے گھر کیسے تھے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے وہاں جائیں گے اور مسجد نبوی کے حرم کے اندر داخل ہوں گے تو اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے صحابہ کرام کے گھر آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت فاطمہ کا گھر کہاں تھا، فلاں صحابی کا گھر کہاں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حجرہ کدھر تھا، یہ ساری چیزیں لوکیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ خود اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے اندازہ لگا لو۔ اس کتاب کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ بتاؤ گے، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو کیسے پتہ۔ تو لہٰذا ایسی کتابوں کو دیکھا کریں، پڑھا کریں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر آج بھی وہ نشان بنائے گئے، یہ نہیں کہ صرف وہاں جا کر کے اندازہ لگانا پڑے گا، بلکہ وہاں نشان موجود ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا اصحاب صفہ کا چبوترا، اور وہاں پر لوگ کھجوریں لا کر کے ٹانگ دیا کرتے تھے، تو اس چبوترے کے پاس آج باقاعدہ اوپر چھت کے اوپر سونے کے کھجور کے وہ تنے کے نشان بنائے گئے، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہی صفہ چبوترا تھا۔ وہاں لوگ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، کچھ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان کو لوکیٹ کیا جاتا ہے، اور ریاض الجنہ وغیرہ اس کی جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ تو بھائی آپ لوگ جایا کریں، دیکھا کریں اور ان کتابوں کو پڑھ کر کے جایا کریں، تاکہ ان چیزوں سے جو ہے ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل ہو، معلومات حاصل ہو۔ حضرت فاطمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس گئی، وہ آئے گا آخری وقت کے اندر آئے گا کہ حضرت فاطمہ جب گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو یہ رو پڑی، پھر دوبارہ کان میں کوئی بات کہی تو یہ ہنس پڑی۔ امی عائشہ یہ معاملہ دیکھ رہی تھی۔ بعد میں امی عائشہ نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا کہا، تو انہوں نے بتایا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر امی عائشہ نے پوچھا کہ میں تمہیں واسطہ دے کر کے پوچھتی ہوں، کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے آپ سے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، جس کو سن کر میں رو پڑی، اور پھر دوبارہ میرے کان میں کہا کہ سب سے پہلے تم ہی آ کر کے مجھ سے ملو گی، اس کو سن کر کے میں ہنس پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کا 6 مہینے میں انتقال ہو گیا۔ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس 6 مہینے میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہ 6 مہینے بغیر مسکرائے ان کے گزرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے صدمے ہی میں ان کا بھی انتقال ہوا تھا، صدمہ لے لیا تھا اور اسی صدمے میں ان کا انتقال ہوا۔ 6 مہینے میں مسکرا کر بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، ہماری بھی بیٹی ہے، ہمیں بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو ہوتی ہے، باپ کو ایک خاص یعنی کہ بیٹا بھی ہوتا ہے بیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ بیٹی کی محبت اللہ تعالیٰ باپ کے دلوں میں ڈالتے کہ بس بیٹی کو ہر وقت دیکھتے رہنے کا من کرتا ہے، بیٹی کو ہر وقت سینے سے لگائے رہنے کا من کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ دولت نہیں دیتا، جس کو دیتا ہے اس کو پھر قدر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار خیر عافیت کا ہر آدمی کی بیٹی کا نصیب اچھا فرمائے، ہر آدمی کی بچی کا نصیب اچھا فرمائے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔